یار دنیا میں دو جنگیں چل رہی ہیں اس وقت. ایک محبت کی جنگ ہے اور ایک پیسے کی جنگ ہے. محبت ہر شخص کو مل جاتی ہے لیکن پیسہ ہر شخص کو نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ؟ محبت ہر شخص کو مل جاتی ہے, وہ ان کو تو نہیں ملی. اللہ نہیں ملی تو اتنی خوبصورتی باقی ہے, جن کو ملی ان کو دیکھیں. لیکن جن کو سچی محبت ملتی ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں, لیکن چہرے پہ ہر ٹائم مسکراہٹ. اور سچی محبتیں جب ٹوٹتی ہیں نا تو پھر انسان مولوی پہلے بنتا ہے اور پھر ایسا ہو جاتا ہے. یہ غلط باتیں کر رہی ہیں, اپنی اسٹوری بتائی ہے. غلط طرف علی کی اسٹوری کا کرکس یہی ہے کہ سبحان اللہ مین. ہماری تو ایکسیڈنٹس ہوئے نا ہمارے, تو یعنی وہ جنون علی کی اسٹوری آج تک سنی, وہ بیسیکلی دل ٹوٹا تھا. اچھا یار اچھا اوریجنل کوسچن لیکن میں اپنی زندگی میں یعنی اپنی محبت کو انجوائے کر الحمدللہ. میری الحمدللہ. تو یہ بیگم لازمی دکھاؤں گا, یہ بولے ہی لیے جلدی سے جملہ سوچو کیا بولوں گا جو گھر جا کے دکھایا جا اس سکتا طرح سے میں اپنی زندگی خوش بنا سکتا ہوں. یعنی سیم سچویشن. وہ کیسے ہیں الحمدللہ. آج آپ کا بڑا ناسٹیلجک وزٹ تھا غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کا, الحمدللہ. ہاؤ واز اٹ؟ امیزنگ یار, امیزنگ. کیسی فیلنگ آئی؟ بہت وہی پرانا یعنی کوریڈورز اور کلاس رومز, وہاں آج آپ لیکچر وہی جاہلیہ کی یادیں. ایگزیکٹلی, میں نے بات یہاں سے شروع کی جاہلیہ کی. خیر اینی وے بہت مزہ آیا. اسٹوڈنٹس بہت ماشاء اللہ وارم ویلکم دیا انہوں نے, اینڈ کافی میں نے واقعات شوگر لگائے ان کے ساتھ, سو دے انجوائڈ اے لاٹ الحمدللہ. یوتھ کلب کا جو بڑا یہ جو یو ایس پی ہے نا, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ وی ٹاک دیئر لینگویج اینڈ یوتھ کی لینگویج, بیکاز وی ہیو بین فرام دیم, رائٹ. ہم نے یونیورسٹی کی لائف گزاری ہے اور ہم نے وہ سب ٹائم دیکھے الحمدللہ, سو دے کین ریلی ریلیٹ ٹو اٹ الحمدللہ. الحمدللہ اس کے نا فیڈ بیک بھی بڑا ملتا ہے کہ جو ڈین ہیں, پرنسپل ہیں کالجز کے, یونیورسٹیز کے, وہ خود جو ہے اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ بولتے ہیں اتنے بچوں کو اکٹھا کرنا اٹس ناٹ پاسبل فار اس. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یوتھ کلب سبحان اللہ when their members come تو اتنا جو ہے ماشاء اللہ بڑے غور سے اور جو ہے نا اللہ کی توفیق ہے الحمدللہ. ایگزیکٹلی جی, ایگزیکٹلی بالکل. لیکن آج کل کی جو یوتھ ہے جن کے بارے میں یعنی جو ملینز ہیں یا جنریشن زی ہے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیفینیٹلی بے روزگاری ہے اور محنتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ محنتی ہیں, ہارڈ ورکنگ ہے, ویژن ڈائریکشن والے ہیں. آپ بھی ماشاء اللہ وین وی ور ینگ فار انسٹنس, ٹھیک ہے, جب ہم باہر کھیل کود کی اور جو ہے چوٹیں بھی لگ رہی ہیں اور اٹ میڈ یو اے بٹ آن اے ٹفر سائڈ, اٹ لیفٹ یو کہ آپ تھوڑے سے نا ٹف بن جاتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں وی ایز پیرنٹس, یار ہم سوری ٹو سے دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم اپنے بچوں کو بڑا پیمپر کرتے ہیں کہ یار کسی نے اگر ہمارے بچے کو ہاتھ بھی لگا دیا نا, پھر بچہ جو ہے پہلے تو اچھا بچے چلڈرن آر ویری سینسٹیو, ان کو پتا کہ واٹ وڈ بی دی ریئیکشن آف آر پیرنٹس. ہلکی سی ان کو جب لگ جاتی ہے نا, دے کرائے ایز اے فارن ہو, کیا طوفان مچ گیا, اور ہم جی بیٹا کوئی بات نہیں, میں دیکھتا ہوں کہ اس کا یعنی ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں اس کے. میرے خیال میں مجھے یاد ہے پہلے ہم بچپن میں سائیکل لے کے گھر سے نکلتے تھے اور پورے یعنی چکر لگا رہے ہیں پورے محلے کا, ٹھیک ہے, گلیوں میں جا رہے ہیں, پورا کینٹ پھر کے آ رہے ہیں, یا ایون جب کینٹ میں نہیں بھی تھے. لیکن ابھی سیکورٹی کنسرنز اتنے زیادہ ہو گیا کہ میں اپنے بچے کو الاؤ نہیں کروں گا. سی سی ٹی ویز لگ گئے ہیں اور آپ اپنے بچے کو وہ دیکھ بھی رہے ایک وجہ ہے. نہیں برادر, دوسری وجہ یہ کہ یہ جو بیکم اوور پروٹیکٹیو ٹو بی آنیسٹ, یعنی دیر از اے باؤنڈری وچ وی ہیو ٹو سی. یار اصل میں کرائمز بھی آپ دیکھیں نا کتنے زیادہ, خاص طور پہ بچوں والے جو یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ پوائنٹ کریں کہ گھر میں بھی بچوں کو آپ اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں. آئی تھنک اس کی اور پتہ ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے ہوتے تھے ڈھیر سارے سبلنگس, پیرنٹس نا اتنی زیادہ انڈیویجول اٹینشن ایک بچے کو دے نہیں سکتے تھے. اب گھر میں اگر ایک بچہ یا دو ہے نا, تو ہر بچے پہ اتنا اٹینشن ہو رہی ہے, اور پھر گھر میں ڈھیر سارے فرد ہیں, وہ سب اس بچے کو اتنا وہ اٹینشن اور پیمپر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ آٹومیٹکلی سینسیٹیو بن رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وزارت بہبود آبادی نے کام کیا ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور اب بچے جو ہے نا یوزلی گھروں میں کم ہوتے ہیں تو والدین کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. اور دیکھیں دوسرا یہ کہ جو سبلنگ رائیولری ہے نا, اس سے بندہ بڑا سیکھتا ہے. آپ کے بہن بھائی ڈھیر سارے بہن بھائی ہوں گے نا, تو آپس میں لڑ بھیڑ کے پیرنٹس ہر مسئلہ حل کر ہی نہیں سکتے, آپ کو خود ہی یہ کرنا پڑتا ہے اور سبلنگ سیکھ جاتے ہیں. اب جب دو لڑے ہوتے ہیں پیرنٹس آگے بیچ میں جلدی سے اس کا کر دیتے ہیں, وہ بھی ایکسپیکٹیشن ان کی پیرنٹس سے ہی ہوتی ہے کہ یار یہ سیٹل کر دیں گے. سنس بچپن میں اتنی پیمپرنگ ملی ہے, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں بالکل, تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمیں باس پیمپر کرے گا, یا یہاں پہ بھی لوگ ہمیں ویلکم کہ اوہ ماشاءاللہ آپ آ گئے, آپ کی یہ چیئر موجود ہے. خاص طور پر ڈگری لے کے جب آپ نکلتے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بڑی آپ کی نا 6 فگر سیلری ہوگی اور لوگ بڑا آپ کو دیں گے, لیکن جب ان کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اب نہیں پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ کو اب جو گیم ہے نا, آپ ایکسپیرینس کی گیم ہے. اب آپ یہ 5 سال 4 سال کی ڈگری پوری ہوگی, ہاں مجھے لگا اب جو کرنٹ جنریشن کو پتہ لگ ہی نہیں رہا, وہ کائنڈ آف اس چیز سے نا ایکسیپٹنس اس کو ہو ہی نہیں رہی. دس از سم تھنگ دیٹ آپ کو تو پڑھاتے ہیں تو اسکلز میں کیا خیال ہے آپ کا؟
میں آئی ٹوٹلی ایگری کہ سافٹ ہو گئے ہیں ہمارے بچے, بلکہ مثالیں ہیں میرے پاس. میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا, تو اس کے بعد ایک لڑکا میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں یہاں جاب کر رہا ہوں, تو آئی وانٹ ٹو لیو مائی جاب. میں نے کہا ریزن کیا؟ اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر, اور میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس بڑا مواد ہے یہ. میں نے اسے کویشچن کیا, میں نے کہا کہ شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک بیٹی ہے, شادی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو تم موٹیویشنل اسپیکر بننے کا فیصلہ کر رہے ہو, صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہو, یا بیوی کو, بچی کو, فیملی کو دیکھتے ہوئے؟ ان کا کیا تم کرو گے؟ واٹ ایف اٹ ڈیڈنٹ ورک؟ تو ضروری نہیں کہ زندگی میں ہر چیز وہ کرنی ہے جو تمہیں پسند ہے. بہت سی بار ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں, ایسی جگہ پہ کام کرنا پڑتا ہے جو ہمیں نہیں پسند. اور یہ چیز لیک, کیونکہ نا موٹیویشنل اسپیکر میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی تھوڑا سا غلط سائڈ پہ یوتھ کو لے گئے. یہ کہہ کہ فالو یور ڈریمز, فالو یور ڈریمز, یہ ایک بڑا نا, یعنی آبجیکٹو لوگوں کا فائدہ اس طرح سے نہیں تھا, وہ بیسیکلی ایز بزنس دیکھ رہا تھا, ایز اے اس کو کیریئر لے رہا تھا. بٹ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ بات جو موٹیویشنل اسپیکر کرتے ہیں نا کہ ڈو وٹ یو لائک یا فالو یور ڈریمز, یہ تھوڑی سی کھوکھلی بات ہے. اس کو نا ذرا اسپیسیفائی کرو کہ ڈریمز اچھے ہوتے کون سے ہیں, اور رسپانسبلٹی کی بات پہلے کرو. میں نے لٹرلی ایسی یوتھ دیکھی ہے جنہوں نے اپنی اچھی ویل اسٹیبلش جاب چھوڑ دیں, مے بی سستی کی وجہ سے, یا باس نہیں پسند آیا, یا جو بھی ہو گیا, اینڈ اس خواب سے کہ ہم بھی اسپیکر ٹرینر بنیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اینڈ ناؤ دے آر ڈوئنگ نتھنگ. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا, یہ واقعی موٹیویٹ کر دیتے ہیں ٹو سم تھنگ وچ نو بڈی نوز. دیکھیں آپ آگے جنرل ڈائلاگ مار رہے ہیں, ہر بندے کی اپنی اپنی کسی طرف موٹیویشن ہوتی ہے. ایک بندہ ہے وہ اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, لیکن وہ اتنا اچھا کرکٹر ہے نہیں پروفیشنل لیول پہ کھیل سکے. اس کو آگے کیا فالو یور ڈریمز, وہ کیا میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, وہ ساری چیزیں چھوڑ کرکٹ. بھائی آپ کو چیک تو کرو کہ میں اس لیول کا ہوں بھی صحیح کہ پروفیشنل. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ عجیب عجیب پروفیشنز اسی طرح موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ابو سعد نے بچپن میں سنا تھا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو کہ جو جی میں آئے کرو, جم پہ شروع ہو گیا. آج تک جنا جو ہے رکا نہیں. آج کتنا ابھی تک جم جائی جا رہا ہے, ابھی تک وزن پہ وزن اٹھائی جا رہا ہے یار, رک ہی نہیں رہا. یار ایکچولی پتا کہ میں بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم پڑھ لکھ جائیں گے نا, ہمارے پاس ڈگری آ جائے گی, ہماری ساری پرابلم سولو ہو جائیں گی. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں ہم ساری زندگی تھیوری پڑھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو فار دا فیکٹ کہ جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, یہ تھیوری جو ہے اس کو کبھی بھی میچ نہیں کر سکتی. میں آپ کو اس کی ایگزامپل بتا رہا ہوں. یونیورسٹیوں کو آگ لگا دیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں نہیں, میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں. دیکھیں ہوتا یہ ہے, میں تھوڑی کنٹروورسی کریٹ کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار ہم نے اگر پڑھ لیا نا تو ڈائریکٹلی ہمیں سی او لیول پہ جو ہے ہمیں جاب مل جائے گی, مینیجریل لیول پہ مل جائے گی, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا یار, ہاؤ ڈو یو اسپیک وین یو آر سٹنگ ود دا پیپل. کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ نہیں. یہ تو صرف آپ نے ایک اسکل کی بات کی. اور آپ کو میں بتاؤں ہوتا یہ کہ وہ پھر جب آتے ہیں نا, ان کو جب وہ جہاں پہ یعنی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں, نہ بات کرنے کا طریقہ ہے. اچھا جاب پروبیشن پیریڈ پہ رکھ بھی دیا, کام کرنا نہیں آ رہا, کیونکہ دیکھیں وہ تو انہوں نے تھیوری پڑھی ہے, ابھی ان کو پریکٹیکل کرنا پڑ رہا ہے, تو دے فیل. اب جب وہ ان کو تھوڑا بہت جب بریک لگتی ہے نا, دے تھنک یار ہم نے تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہے. دنیا بھی بہت چینج ہوئی برو. آپ دیکھیں میرے والد صاحب نے گدھے پہ بھی ٹریول کیا ہے, ٹھیک ہے, اور فیس ٹائم پہ اپنی بیٹی سے تھاؤزنڈز آف کلو میٹر پہ بات بھی کی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ شفٹ دیکھا. لائف وازنٹ دیٹ ایزی آلویز. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے والد صاحب کی جنریشن تک آپ کو محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی, ہنٹ کرنا پڑتا تھا, وہ سب فزیکلی گوئنگ آؤٹ اینڈ ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. جب یہ انفارمیشن ایج آئی ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے, اب گاڑیاں آ گئی ہیں, اب لگژریز آ گئی ہیں, اب چیزیں بہت آسان, کوکنگ ویڈیوز بنا کے آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو وین دے سو دس نا, تو اچھا اور پیرنٹس نے مجھے سوچا کہ بیٹا محنت کرنی ہے تو نے, پیرنٹس کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. تو مینٹورشپ کی کمی ہے بہت زیادہ آج کل کے دور میں. پیرنٹس سے مینٹورشپ نہیں دے سکے بیکاز دے ایگزیکٹلی ڈونٹ نو کہ کیا چل رہا ہے. جہاں کی یعنی ہوا چلی وہاں ڈگری, سب اچھا ڈگری کر رہے ہیں, بچے کو ڈگری کراؤ, میرا بیٹا آج کل پڑھ رہا ہے. اچھا جس کا بیٹا آج کل نہیں پڑھا اس کے لیے بڑا ایشو ہے, حالانکہ وہ چاہے ٹاپ اسکل سیکھ رہا ہو, چاہے وہ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ میں بہت کام کر رہا ہو, چاہے وہ یو نو ہینڈز آن ایکسپیرینس گین کرو مارکیٹ میں. لیکن سنس اس سب کی وجہ سے نا ہمارے جو یوتھ ہے لگژریز کا شکار ہو گئے ہیں. یعنی وہ دیکھ رہے ہیں یار گیمرز ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں, ایپ ڈیولپرز کما رہے ہیں, تو ہم بھی آرام سے بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن سیچوریشن مارکیٹ, لیکن اس سے تو بے روزگاری کم نہیں ہونی چاہیے تھی. ناؤ دیٹ وی ہیو مور اپرچونیٹیز کہ ہم جس سے پیسے کما سکتے ہیں, تو بے روزگاری تو کم ہونی ہوئی بھی ہے. لیکن
ایک لگژریس ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا, ڈیفیٹس ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا ہمارے اندر کہ ہم محنت کیے بغیر بھی, کیونکہ ہر بندے کے پاس تو وہ اسکلز نہیں ہے نا جس سے. اچھا دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں, مطلب اف یو سی اے اسٹڈی, میں نے ایک اسٹڈی دیکھی, اس میں پچھلے 3 سالوں میں 15.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں پاکستانی دے مووڈ آؤٹ. مطلب وہ کریم جن کو اسکل آتا ہے یا یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, وہ بجائے ایڈنگ ویلیو ٹو دا پروگریس آف پاکستان, دے مووڈ آؤٹ آف پاکستان ان ہنٹ آف منی. واٹ وڈ یو سے ناؤ؟ لٹرلی میں یہ پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. میں جو بھی لیٹس سے اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ کے نکلے ہیں نا, آئی ٹولڈ دا سیم, یو نو آئی گیو دس ایڈوائس ٹو مائی بردر ایز ویل. میں نے کہا یار ایک کام کرو, دیکھو تم نے ابھی پڑھ لیا ہے, 10 کمپنیز اگر فار ایگزامپل اف یو آر سیکنگ اے جاب پرٹیکولرلی, ابھی میں بزنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, 10 کمپنیز کو جو ٹاپ کمپنیز ہیں نا پاکستان کے, لیٹ سے بات کر لیتے ہیں, ان کو شارٹ لسٹ کرو اور لیٹ سے آپ کو انٹرویو کا موقع ملتا ہے اور آپ جو ہے وہاں پہ جاتے ہو انٹرویو دینے کے لیے. کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کی جاب لیٹ سے پروبیشن پیریڈ لگ گیا وغیرہ وغیرہ, آئی سے ٹو دیم یار ان کو بولو آئی ڈونٹ نیڈ اینی سیلری فار 3 months 2 months 1 month, I'll just work free for you as a compliment. My work will determine what should be my salary. Actually now I'm telling you, being a boss, اگر میں فار ایگزامپل میرے سے اگر کوئی آتا ہے نا امپلائی جاب انٹرویو کرنے کے لیے, جب وہ میرے سامنے اپنے ڈیمانڈس رکھتا ہے نا, آئی ٹیک اپ یو نو اسٹیپ بیک. میں بولتا ہوں نہیں یار یہ بڑا پک اینڈ چوزی بندہ ہے, اس نے کمپنی کو کیا فائدہ دینا, یہ تو ڈے فرسٹ سے ہی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. یہ باس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ویسے اس چیز کو اکثر جو امپلائرز ہوتے ہیں وہ پازیٹیو بھی لیتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کی ضرورت ہے پیسہ جو ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرے گا. وہ بات تب ہوتی جب کوئی ہائر لیول کا لیٹ سے گوگل کا سی او آیا بولتا ہے اچھا یار میں آپ کے پاس جاب کروں گا, میں آپ کی کمپنی کو یہاں تک, دیٹ از سم تھنگ ایلس. نہیں, گوگل کے سی او کے پاس کوئی آئی کہنا چاہ رہے ہیں, نہیں وہ آپ کے پاس آئے گوگل کا سی او اگر میرے پاس ہوتا ہے. ایک فیکٹر ہے مجھے, سوری میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ ایک فیکٹر یہ دیکھنے والا ہے کہ چونکہ نا یوتھ بہت ملائن ہوئے ہیں, ایکسپلائٹ ہوئے ہیں اپنے باس سے, امپلائرز سے, تو ناؤ دے ہیو بیکم اوور کاشیس کہ وی شوڈ سیٹ کنڈیشنز, وی شوڈ گو ود پراپر پلان, ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. ہاں ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. بیکاز ہمارے پاس یوتھ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی باس نے ہمیں تو یہ کام جے ڈی میں تھا ہی نہیں لیکن کروانے لگ گئے. تو وہ پہلے سے نا ٹرین کرتے ہیں اپنے جونیئرس کو کہ اب تم جب جاؤ نا تو سیٹ کنڈیشنز رکھنا. بڑی بڑی کارپوریٹس بھی, یونیلیور میں میرا دوست تھا سبحان اللہ, اس کا باس کہتا تھا کہ یار وہ پانی لے کے پلا, پانی پلا, ٹھیک ہے. اب یونیلیور از اے بگ کمپنی رائٹ, لیکن ایسے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یار اس میں ویسے حد تک تو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر مطلب کیا, اگر آپ ایک ہوتا ہے پیار محبت کا رشتہ, ایک ہوتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی ایک ہے باس, وہ الگ ہے. ہاں جیسے میں اس کو نا ہم کسی ایک چیز پہ آئی تھنک پن پوائنٹ کرنا از ناٹ وونٹ بی فیئر نا, کیونکہ ہر کمپنی ہر علاقے اور ود ٹائم چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہوتی ہیں, تو ہر بندے کا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ڈز ناٹ مین کہ وہ ہر جگہ اپلائی کرے گا. اب جو لوگ اس وقت کچھ لوگ ہیں جو کہ انٹرویوز کے لیے جب جابس کے لیے جا رہے ہیں نا, بہت تیاری کر کے جاتے ہیں جی, بڑی محنت کرتے ہیں. اینڈ دیر از دس گروپ جو کہ ہائیلی ان پروفیشنل ہے, مطلب دیر پیپل جو کہ آئی نو, مجھے خود پتا ہے کچھ لوگوں نے بڑی بڑی ٹیلیکوز یا بڑی بڑی اچھی کمپنیز میں جب ان کو انٹرویو کال ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں, ٹائم پہ نہیں پہنچتے. اچھا یہ جو اتنی ویریشن ہے نا یہ پہلے نہیں تھی. پہلے اگر آپ 15-20 سال 25 سال پہلے چلے جائیں نا, یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی بندے کو انٹرویو کی کال ہے اور وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نہ جائے, مطلب دیٹ وڈ بی میڈنس. بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے تو نہیں ہے ایسا, اللہ جانے بڑھتی ہوئی ٹریفک. اصل میں آئی تھنک اٹس مور ٹو ڈو ود جو اتنا کچھ اس وقت فیڈ ہو رہا ہے نا, پیپل آر سیئنگ سو مینی ڈفرنٹ تھنگز. میں نے پتا بڑھتی ہوئی ٹریفک کا خرم میں نے اس لیے کہا کہ بیک ان دا ڈیز آئی یوزڈ ٹو ورک ایٹ اے ہاسپٹل, پتہ ہے. اور میں جتنا بھی ٹائم شروع میں صبح میں رکھ لیتا تھا نا, تو وہ جو راستہ تھا نا کہ سارے لوگ اسی روڈ کو, اکیلی روڈ کو آفس کے لیے استعمال کر رہے ہوتے تھے, اور وہیں پہ بیچ میں راؤٹ بھی لگ رہا ہے, یو نو ڈفرینٹ, جی پتہ نہیں کون سا ٹائم تھا. تو میں نے جتنی بھی کوشش کر لی نا, وہ تھوڑا بہت 15 منٹ اوپر آگے پیچھے ہوتے تھے, اور اس کی وجہ سے ٹھگ کر کے وہ سیلری کاٹا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے ایوری سنگل ڈے محنت نہ کرنا. ایون آپ میں یہ ہم نا دیکھیں جو بھی سن رہے ہیں وہ ہم جنرلائز نہیں کر رہے, ہر بندہ ایسا نہیں ہے obviously. آپ گورنمنٹ سیکٹرز دیکھ لیں ہمارے, وہ نہ کام کرنے کی سیلری لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں چل کر رہے ہیں, نہ کام کرنے کی بھی رشوت ہے, نام کہاں نکل. یس ایگزیکٹلی. اور ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمارا جو انڈونیشیا یعنی جو انڈو پاک ہے نا, اس میں ایک ایٹیٹیوڈ بن گیا کہ یار کم سے کم محنت کر کے
زیادہ سے زیادہ پیسہ جو Easy آ money. جانا Easy easy money. money. تو Exactly. شروع سے نیچر میں ہے ہمارے. نیچر میں ہے. خرم کی بات میں ایڈ کر دوں, بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ میرے پاس ایک کیمیکل انجینئر آیا تو کافی عرصے سے بیچارہ ان امپلائڈ تھا, بے روزگار, تقریباً 2.5 سال سے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے اس پیریڈ میں کیا کیا. اس نے کہا میں نے پہلے یہ فلانی چیز کا بزنس شروع کیا, وہ نہیں چلا, فیل ہو گیا. میں ٹیوشنز بھی پڑھائی ہیں, میں نے یہ بھی کیا, وہ بھی کیا. اس نے 5-6 چیزیں بولی. میں نے کہا کہ نہیں, اس سب میں مجھے کیمیکل انجینئرنگ کا نہ کوئی ڈپلوما, نہ سرٹیفکیشن, نہ کوئی فردر چیز نظر آ رہی ہے. تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ اپنی تو چیزیں بھی بھول چکے ہو گے. آپ انٹرویوز پتہ نہیں آپ نے کتنے دیے, آپ نے اس ڈائریکشن میں فوکسڈ ہو کے کام ہی نہیں کیا. تو پھر آپ شکایت کر رہے ہو کہ میری جاب نہیں لگ رہی, میرے انٹرویوز نہیں اچھے ہوتے ہیں. اتنی چیزوں میں آپ نے ٹانگ اڑا دیا. جو آپ نے بات کی نا, اتنا کچھ چل رہا ہے. یوتھ کہتے ہیں کبھی یہ بزنس کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھیں ہی وانٹڈ ٹو ارن, مے بی ہو سکتا ہے کہ اس کا فیملی پریشر ہو, اس لیے نا اس کا جو فوکس تھا نا وہ کریئر سے ہٹ کے پیسہ کمانا بن گیا. اصل میں اس میں نا میں یہ چیز کہوں گا کہ شاید ضروری نہیں ہے. دیکھیں بندہ جب بے روزگار ہوتا ہے نا, وہ امیجیٹلی اس کو ہوتا ہے کچھ تو کروں. لیکن مین جو ایشو ہمارے اور جو پرانے لوگوں میں تھا نا, وہ یہ کہ پہلے لوگ ایک تو امیجیٹ ریوارڈز ملتے نہیں تھے آپ کو, ٹائم بعد ہی ایوری تھنگ واز سلو. اب بہت تیز ہے نا, آپ اوور نائٹ یہ سنتے ہیں کسی نے یوٹیوب چینل بنایا, ایک ویڈیو وائرل ہوئی, مہینے بعد کمانا شروع ہو گیا. سو پیپل آر لوکنگ فار دیٹ شارٹ کٹس. اور وہ ایک جگہ نہیں چلتے نا, وہ کہتے ہیں یار ادھر میں نے انتظار نہیں کرنا, اگلی چیز پہ چلو, اس سے اگلی چیز پہ چلو. پہلے یہ تھا کہ ایک چیز پہ لگے رہتے تھے. اگر ایک فیلڈ پکڑی ہے نا, اگر اس میں ڈپ بھی آ رہا ہو, کہتے کوئی بات نہیں, لگے رہو اسی میں لگے رہو, کیپ ورکنگ. کسی چھوٹی کمپنی میں جاب ملتی ہے وہاں گھس جاؤ, کم سیلری ملتی ہے, 2 سال کم سیلری پہ گزارا کر لیں گے, تیسرے سال کہیں بہتر جمپ آ جائے. اینڈ پیپل ڈونٹ ایون سوئچ. آئی نو سم ون جو کہ ابھی مجھے ریسنٹلی بتا رہے تھے, ہی از ویری unhappy with his job, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یار میں نے ابھی سال ہوا ہے مجھے یہ کرتے ہوئے, so I'll stick to it for another year تاکہ میرے وہ میرے پاس مثالیں ہیں انجینئرس کی, جی کی کے انجینئرس. میرے دوست اینگرو میں جب لگے تھے 40,000 35,000 اینگرو کی میں بات کر رہا ہوں, آج 6-7 لاکھ تنخواہیں. آپ لوگ سارے جو ہیں اپنی ڈگری جو آپ نے کی ہے, ٹھیک ہے, یہ سوڑوں میں بتائیں اس کے ریلیٹڈ جاب کر رہے ہیں یا نہیں آپ؟ نہیں, obviously میں تو جاب ہی نہیں کر رہا. Bro, I'm doing business اور میں بڑا خوش ہوں. جو میں نے لیکن آپ ڈگری جو آپ نے پڑھا ہے اس کے مطابق آپ جاب یہ کلیئر ہم Bro, I studied business. اور آپ؟ نہیں, میں بھی نہیں. ڈگریوں کو آگ لگا دو سر. نہیں, بڑا سوال یہ ہے میرے ذہن میں, بڑا سوال ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے بات کو, وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اپرچونیٹیز کم ہیں یا نہیں. ایک طرف بڑھتی ہوئی آبادی آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف اس کے حوالے سے پلاننگ نہیں ہے, فیکٹری زیادہ نہیں لگائی جا رہی ہیں. اس میں کافی فیکٹرز, اور میں آپ کو بتاؤں اس میں گورنمنٹل لیول تک سے شروع ہوتی ہے بات. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ ہمارے جو گورنمنٹل سیکٹرز ہیں وہاں پہ سبحان اللہ, آئی مین یہ کوٹ اینڈ کوٹ جب آپ جاتے ہیں نا تو جو بندے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا سیٹ پہ, برو لٹرلی فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کسی ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کی جائے, آپ یقین کیجیے گا ان کا کوئی بھی جو ایک بندہ تھا, جب ان سے آپ بات کریں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس کیلیبر کا نہیں ہے بندہ. امیجن کریں جتنے بھی ہماری کریم باہر اٹھ کے جا رہی ہے نا, انہیں کو اگر ان سیٹس پہ بٹھایا جائے نا, یو ول سی دا چینج. اور یہ کام اپنے حساب سے کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ہمارے بھی جو ادارے ہیں پھر وہ جو ہے وہ بھی کریں گے, پراسپر کریں گے. اس بات کی بہت ساری بڑی وجہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو مین فوکس ہے اپنے بچوں کو ڈائریکشن دینا, وہ ہمیشہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی رہا ہے. اس سے بڑھ کے آگے ہم انہیں کوئی ڈائریکشن نہیں دیتے. گورنمنٹ جاب ہو رہی ہے, کچھ مسائل میرے سامنے ہیں, دیکھیں ہم انہیں اکانومسٹ کے پیرنٹس نے کتنے گورنمنٹ جاب کرنی ہے, تو بڑا پریشر ہے. ہماری فیملی میں ساروں کا تھا جی آپ نے آرمی, انجینئرنگ, ڈاکٹر, یہ آپشن تھی. میں نے انجینئرنگ اس لیے کی, وہ جو اکنامکس پڑھتا ہے, اکانومی, وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کو اور کچھ نہیں ملا تو اس کو اس میں لگا دیا. اصل میں اس کا تعلق تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے سے ہے. آپ انڈیا کا حال دیکھ لیں, وہاں بھی یہ ہے. آپ جتنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, افریقن کنٹریز, وہاں انجینئر, ڈاکٹر, لائر, یہ چیزیں چلتی ہیں کیونکہ وہ امپریشن یہ بنا ہوا ہے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں. تو آئی تھنک کہ جو آپ نے بات کی نا جاب, یہ جو پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور نیڈ از دا مدر آف انوینشن. میں آپ سے پوچھتا ہوں ضرورت کی ماں کون ہے؟ جی بتائیں. کیا مشکل سوال پوچھ رہے ہیں آپ. مطلب نیڈ از دا مدر آف انوینشن, رائٹ. نیڈ کی ماں کون ہے, ضرورت کی ماں کون ہے؟ پرابلم. He is the guy, man. He is the guy. کیا فائدہ تم لوگوں نے پڑھ کر سارا, جس نے کچھ نہیں پڑھا, جس نے کچھ نہیں پڑھا. اس کا مطلب ہے میں ابو صاحب سے زیادہ بزنس میں سکسیسفل ہوں گا. Oh my goodness. You be my partner then. Bro, وہاں باتیں عمل ہے. Just joking, ماشاءاللہ. یہ بھی بہت پریکٹیکل ہے. So problems.
جب پرابلمز ہوتی ہیں تو اپرچونیٹیز آتی ہیں, جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں تو پھر انوینشنز ہوتی ہیں. دیکھیں جب پرابلمز ہوتی ہیں تو ضرورت ہوتی ہے, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ایجادات ہوتی ہے. ہر پرابلم اپنے اندر نا ایک بزنس لیے ہوئے ایگزیکٹلی کیا بجلی کا مسئلہ ہے نہیں ہے پاکستان میں, پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے. میرے جو وائف کے ماموں ہیں نا, یعنی ان دا سیم آپ بریتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی پرابلمس ہیں اس کے ساتھ اپارچونیٹیز بھی ہیں. میرے جو وائف کے ماموں ہیں مطلب وہ یو پی ایس کا بزنس کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چائنا سے امپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, ملٹیپل ان نے اداروں کو اور وہ بیچے. ہی از ارننگ ماشاء اللہ ویری نائس. جو سولر سسٹم بھی جو آئے ہیں وہ بھی بڑے ان ہوئے ہیں اب تو میں نے اپنے پرابلم اور اس کے دیکھیں وہ پرابلم بجلی کا نہ ہونا تھا نا. میں نے بھی اپنے کمرے سولر سسٹم لگوایا پورا سسٹم, اینڈ آئی ریگریٹ کہ پہلے کیوں لگوایا. کیونکہ وہ فیبری میں لاسٹ ایئر ہم آج ہی بل دیکھتے ہیں, میرا فادر 52,000 گیس کا بل تھا صرف. ٹھیک ہے, صرف گیس کا. اور اس دفعہ بھی جنوری میں صرف 6,000, یعنی بجلی کا بل صرف 6,000 آیا. پہلے جنوری بہت زیادہ تھا بجلی کا بل. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے کہ ایون یہ مچھر دیکھ لیں آپ, مچھر از اے پرابلم رائٹ. آپ ڈیواٹسن شاہین کیمس پہ چلے جائیں, آپ الفتح چلے جائیں, امتیاز پہ چلے جائیں, مختلف ریکس لگے ہوتے ہیں, مارٹینز کے اسپریز, میٹس, کوائلس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کریم کیا ہے یہ, واٹ از کریم؟ کریم ہے اوبر. اٹ واز اے پرابلم کہ لوگ ریسپیکٹیبل لوگ گھر سے نکل کے ٹیکسی کے پاس نہیں جا پاتے تھے. وہ ایک پرابلم کا بڑے بڑے پرابلم. میں بتاؤں آپ, یہ لوگ کہیں گے یار کریم اتنا بڑا بزنس, بٹ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ایوری پرسن جو انڈیویجول ہوتا ہے نا, جب میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ جب میں نے بھی اپنا فٹ بال کا بھی کام شروع کیا نا, تو میں دیکھتا تھا ون تھنگ جو کہ جس میں میرا اسکل سیٹ ہے, جس میں میری نالج ہے. نمبر 2 دیر از اپرچونیٹی آؤٹ دیر. اگر یہ 2-3 چیزیں, اور میں کتنا, اور یہ میرا ذاتی تھا کہ ہاؤ مچ دیر از ایز آف ڈوئنگ دا بزنس. کوئی لمبا چوڑا گورنمنٹ کے سے اجازتیں لینا, گورنمنٹ کے اداروں سے, کوئی ایسا کھپ نہیں ہے. تو لیٹس ڈو دس نا. اور دیر واز این اپرچونیٹی آلریڈی, کیونکہ بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایسی اپرچونیٹی ہو. بالکل, تو وہ چیز بندہ کرے. اور اسی طرح اگر آپ نوٹ کریں, بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. ایئر لفٹ دیکھ لیں بھی آپ, ایئر لفٹ میں کہتا ہوں کہ آپ کا گھر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ فرام مائی ہوم ٹو ڈو گروسری, اور میرے پاس اگر گھر پہ آ جائے ود ڈسکاؤنٹس اور ود ایوری تھنگ, تو میں کیوں نہیں کروں گا. سو ایئر لفٹ کتنا سکسیزفل ہو رہا ہے. آپ تو چھوٹے بزنس, ہمیں گھر پہ ماسی نہیں ملتی, ہمیں گھر پہ اچھا الیکٹریشین آپ کو ملتا ہے آسانی سے, نہیں ملتا. پلمبر ملتے ہیں, نہیں ملتا. اپلیکیشنز بن گئی ہیں سکون کے نام سے, مختلف اس کے نام سے, جو کہ آپ بک کریں آپ کو وہ آ جاتا ہے. تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے مطلب دیکھیں, پرابلم آیا, پرابلم سے آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ آپ بزنس کریں, لیکن فار دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو اسکل. اسکل آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ کو بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہے. آپ کو اسکل ریکوائرڈ ہے, آپ کو آئیڈیلی سم سارٹ آف ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے. آئی تھنک اسکل لینا آج کل بڑا ایزی ہے, یو نو, خاص طور پہ یوٹیوب سے, یو نو, یو کین لرن پریٹی مچ. اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کیا, بلکہ اپنا بتایا نا, وائی سی میں پرابلم تھی, گرافک ڈیزائنرز ہمارے پاس نہیں تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ ہیں فارماسسٹ. ٹھیک ہے, آپ مطلب آئی ہیڈ دس نیچرل انکلینیشن ٹوورڈز مطلب ڈیزائننگ وغیرہ, لیکن آئی نیور مطلب وینچرڈ اینی تھنگ لائک دیٹ. ہاں, تو آپ نے دیکھیں وہ, آئی انویسٹڈ انٹو اٹ, ٹرائیڈ آؤٹ. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں آپ کسی بڑی کمپنی میں جاتے ہیں, جو میں نے بہت بات کی نا کہ 2 سے 3 مہینے آپ پروبیشن پہ کام کریں اور بولیں یار آپ کو اگر آپ کا دل کرتا ہے مجھے کوئی آپ جو ہے سیلری نہ دیں, ایٹ لیسٹ آپ وہاں پہ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں. دس از آل واٹ یو نیڈ. اس میں لرننگ جو ہے نا, اور یہ اسکلز کا پروسیس ایسے ہی آئے گا, آپ جب تک کام ہی نہ کریں گے آپ کو اسکلز نہیں آنے لگے. اصل میں مجھے اصل پرابلم یہ ہے نا کہ اب اسکل سیکھنے میں نا ٹائم لگتا ہے, ایفرٹ لگتی ہے, محنت لگتی ہے. یہ جو محنت نہیں آ رہی وہ ہم نے لگا دی تھی ڈگری حاصل کرنے میں. اب کیا جو ہمارا پیک کا ٹائم اس وقت ایک بندہ مجھے بتایا آپ سے سوال ہے کہ ایک بندہ اس وقت 22 سال کا ہے, ڈگری اس نے کر لی بڑی اچھی جگہ سے, اب اس کو بڑی 25,000 کی نوکری مل رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں تو لاکھ روپے لگا, میں نہیں, اور اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ اس سے اوپر کا ہے. واٹ شوڈ ہی ڈو؟ وہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سوٹ انالیسس کریں کہ میرے میں اسٹرینتھس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, معاشرے میں اپرچونیٹیز کیا ہیں, ٹھیک ہے, تھریٹس کیا ہیں سارے. وہ اپنے دیکھیں میں کیا نیش ہے میری, اور اب وہ کہتے ہیں نا اف یو میک یور پیشن یور پروفیشن یو ول ناٹ ہیو ٹو ورک اے سنگل ڈے ان لائف. ہم نے دعوت کا جو کام تھا, یعنی اٹ واز نیور اے فل ٹائم جاب اس طرح سے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ یار ہمارا پیشن تھا دین کو پھیلانا. ٹھیک ہے, وائزی کے دورہ تھا, گیپ مارکیٹ میں تھا, کوئی دین کی بات نہیں کر رہا, ہم نے کام چوز کر لیا. ایسے کہ ڈفرینٹ لوگ ہیں, جیسے کریم ہے, اوبر ہے, یہ ایئر لفٹ, ہم ایگزامپلز دیں, سب چیزیں ہیں. تو گیپ دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہے. اچھا, ون آف دا بگیسٹ ریزنز از وی ڈونٹ ہیو مینٹورس. ہم مینٹورز اپنے اختیار ہی نہیں کرتے. وہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم کے اوپر علم والا ہوتا ہے. انویسٹ آن مینٹورز, اور مینٹور وہ ہے جو آپ کو ٹائم دے, وہ تھاؤزنڈس آف بکس کو نا, سیلف ہیلپ بکس کو
ایک اسٹیٹمنٹ سمرائز کر کے آپ کو بتا دیتا آپ ہوں. اس میں مینٹورز کو ڈھونڈنا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو اب شروع میں بات کر رہے تھے موٹیویشن اسپیکر ڈھیروں ڈھیر پھیر رہے ہیں, ان کو اگر غلط کسی بندے کو مینٹور بنا لی دین آپ Your mentor should never be a crazy money maniac. یار یوٹیوبر بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو ایز مینٹورز ملیں گے, نائس سیٹ اپ, نائس ایمبینس, مائک, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اسکل دیا بولنے کا, تو دے بیکم مینٹورز. اور دوسری بات ہے نا, انویسٹ آن یور سیلف. اصل جی Invest on yourself. that's the thing. We don't میں invest on بولتا ہوں کہ I don't know کون تھے, آئی تھنک وہ بلکہ شیخ توفیق چودھری ایک دفعہ آئے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز لائک کہ ہم لوگ جتنا کپڑوں جوتوں پہ اسپینڈ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں واٹس یور منتھلی بجٹ آن ایجوکیشن, آپ کا ذاتی, اینڈ ہی سیڈ کہ آپ اس وقت تو اتنا آسان ہے, کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں, ڈگری نہیں تھی, یعنی ڈگری نہیں تھی, وہ کہہ رہے تھے یہ آپ کہتے اسکل سیکھ, آپ نے سائیکالوجی کا کورس کرنا آپ کر سکتے ہیں, آپ نے سی بی ٹی پہ کورس کرنا آپ کر سکتے ہیں, آپ نے گارڈننگ سیکھنی ہے یار آپ سیکھ سکتے ہیں. مطلب ہر دنیا کے ٹاپک پہ آپ جائیں, اتنے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے اینی اسکل جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کرنا ہے, اور مہنگی بھی نہیں ہے. مطلب اب تو $10 $20 $50 کے بھی کورسز ہیں, مطلب سم تھنگ دیٹ یو شوڈ انویسٹ ان یور. ہم جا کے $10 کیا $2000 2000 کے ہم جا کے ایک ٹی شرٹ خرید کے آ جاتے ہیں یا پجامہ لے لیتے ہیں. یار آپ ایک مہینے کا کورس اٹھائیں 2000 کا, اینڈ یو انویسٹ آن یور سیلف. ایک بڑا میں سوال کرتا ہوں آپ سے, جاب یا انٹرپرینورشپ؟ Obviously entrepreneurship. Obviously personally تو entrepreneurship, but having said that I think ہر ہر کسی کے لیے, ہر بندے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے, اور ہر بندہ کر بھی سکتا ہے. سارے entrepreneur یار الحمدللہ I've been blessed enough. میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ نے مینٹور کی بات کی تھی نا, واللہ I find my father as a mentor for me. بچپن سے الحمدللہ یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں I was جب میں نے پراپر کام سنبھالا نا ابا جی کا, I was I think in early 20s, 21-22 سال کا, اور الحمدللہ our company was top 3 companies in the Middle East, complete Middle East, اور الحمدللہ I was managing approximately 150 million rupees کہ آپ کا جو annual turnover تھا نا, الحمدللہ it was on my shoulder. اس میں الحمدللہ بڑا برو آپ کو نا بڑا ایک وہ ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے کہ یار I can do it. And you used to cancel so many cards نہیں quite seriously, freely, you know. اور نہیں یہ cancel والی story 150 million rupees, man, on his shoulder. اچھا پھر linger on کر سکتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے. No, seriously, you cancel a card every single minute. پچھلی 3 podcast ہے نا آپ نے cancel بولا, اب آپ Somebody needs to, yeah, that's a valid question. Somebody needs to explain what is actually cancelling a card. Please. یار آپ ایکچولی نا مڈل ایسٹ میں رہی نہیں. Yes, I'm when the asking. car is total, right? ٹوٹل بتائیں. یعنی کینسل سیارہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے نا یہ ٹوٹل کر دیا, اور ان عربک یو سے کینسل سیارہ. ہم بھول بیٹھے تھے, بھول بیٹھے نا. عربی میں cancel کیا, cancel انگلش کا ورڈ ہے. وہ کیا بولا تھا آپ نے, دوبارہ بولے. کینسلڈ سیارہ. Cancelled کنسلٹ یار تجوید میں پڑھنا ہے. نو یار نہیں ہے کہ I cancelled a سیارہ, رائٹ, سیارہ گاڑی نا. یار سیار, ہاں نعم. cancelled C اور R. کینسل نہیں یار, یار ایسا نہ بولے آپ کو. پتہ کیا, ہم سیریسلی ہم بیٹھے تھے بھولبن میں, اٹ واز اے نائس سنی ڈے, چائے پیے تھے, یاد ہے آپ کو. ابو سعد نئے نئے ہمارے یعنی بوائے آیا تھا, تو ابو سعد گیا تھا, میں یعنی دبئی میں تھا, اور میں نے یار یہ گاڑی چلائی اور بہت ساری گاڑیاں کینسل کی ہیں, اور پھر وہ گاڑی کینسل کی اور وہ گاڑی کینسل کی. میرا ہم آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ کینسل کیا ہوتا ہے, تو ساری اسٹوری جب ختم ہو گئی نا, تو ہم نے کہا یار صاحب کینسل کیا ہوتا ہے. تو ابو صاحب نے کہا یار گاڑی مطلب میں نے ٹوٹل کر دی, ختم کر دی تھی, اور میں اللہ نے مجھے بچا لیا. سو وہ جو کبھی تک زندہ ہے. ایکچولی بہت ساری ٹرمز ہیں نا, میں وہ جیسے خلی ولی وغیرہ ایسے کرتے ہیں نا, تو وہ یو نو آئی ایم یوزڈ ٹو اٹ, تو وہ یوز کرنا پڑتا ہے. اچھا میں بتا یہ رہا تھا, دیکھیں اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں گے نا, آئی پریفر بزنس. اور آپ یقین کریں میرے ابا جی اتنے ناراض ہوتے ہیں نا, ہی سیڈ بیٹا ریڑھی ڈال لو لیکن کسی کے نیچے کام نہیں کرنا. ہی از آف دیٹ نیچر. اب دیکھیں جاب کی جب بات ہو رہی تھی نا, آپ کو اس میں کمپلیکیشنز ملیں گی. پالیٹکس ہوتی ہے انٹرنل کمپنی میں کسی میں بھی, جیسے آپ نے پانی کی بات کی, پانی لے کے آؤ اور یہ کرو وہ کرو, لیگ پولنگ وغیرہ ہو رہی ہے. تو بیسٹ تھنگ از دیٹ, اور میں بھی اس چیز کو ایگری کرتا ہوں, آئی بلیو بزنس جو ہے نا کوئی اور چیز نہیں ہے. وہی میرے ابھی ابا جی کے بعد میں بھی میں سوچتا ہوں کہ یار واقعی بولتے ہیں بیٹا ریڑھی لگا لو, تمہیں جو مرضی آ رہا ہے, یو ٹیکنگ دیٹ پرٹیکولر انکم ٹو یور ہاؤس. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو 10 گھنٹے کے لیے 15 گھنٹے کے لیے, دا کمپنی از ٹیکنگ دا کریم, اور اس میں آپ کا اسکل کمپنی یوز کر رہی ہے. دیٹس اٹ.
Yeah. The best thing is that you open your own business. आप जो इसमें एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान में ना एक ट्रेंड है कि जब भी कोई बिजनेस हिट होता है ना तो वो फिर सारे ही वो करने लग जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं, रिसर्च नहीं करता, स्किल सेट नहीं होता. उससे क्या होता है, उस चीज़ में सैचुरेशन पैदा होती है, उसमें अनस्किल्ड लोग आते हैं और लोग सस्ता लेने के चक्कर में उनके पास जाते हैं और बहुत से बिजनेसेस हिट होते हैं. इंजीनियर्स के साथ एग्जैक्ट ये हो रहा है. टेक्नीशियंस और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं कंपनीज वो हायर कर रही हैं क्योंकि नंबर वन वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं. दूसरा ये कि ये जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इतनी कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, वो ऐसे इंजीनियर्स पैदा करें जो 15,000 20,000 में भी जॉब कर लेते हैं. तो आई थिंक ये गलत कल्चर है. सेल्फिशनेस में आप देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर जगह अप्लाई कर देते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं, और उसके बाद वो लोग जो सिलेक्ट हो सकते थे उनकी सीट जो है वो चली जाती है. तो आई थिंक कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी अकल कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा स्किल क्या है, मुझे करना चाहिए, इस्तिखारे का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें नहीं हमें सिखाएगी, हमें नहीं पता. बिल्कुल. और जो कोई बिजनेस किसी के लिए सक्सेसफुल है तो आप कंप्लीट फेलियर हो सकते हैं उस बिजनेस में. Exactly. कोई बंदा रेस्टोरेंट चला रहा है तो हो सकता है आपसे 1 रुपया भी ना कमाया जाए. बिजनेस का तो बेसिक असूल है डिमांड एंड सप्लाई. अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो आप उसमें जाए, यानी गैप है. अगर डिमांड है ही कम और सप्लाई बहुत धड़ाधड़ है, मैं समझता हूँ कि जो पैसे ना 4 चीज़ों से कमाए जाते हैं. एक यानी जॉब है, एक आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंसल्टेंट है, ठीक है, या कोई बेसिक डॉक्टर है, किसी अपने क्लिनिक खुला, एक बिजनेस है, ठीक है, और एक एसेट्स है. जो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इसे कभी भी आप अन्यवा नहीं कमा सकते हैं. अन्यवा जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है. जॉब, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, बिजनेस है, और जो एसेट्स हैं, it gives you kicks, it gives you kicks, यार, from rags to riches. तो this is why I prefer. is feeling it so Yes, much. ठीक है bro, कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया मेरे साथ. तो बात ये है कि जो बिजनेस है ना, अल्लाह के नबी की यानी सुन्नत, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम found खदीजा al-Kubra through business and she was highly impressed with Rasul sallallahu alaihi wasallam कि how is this person is so honest and earns much more money. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیں. آپ ابو بکر صدیق نے 4 عشر مبشرین کو خریدا پیسے کے تھرو. اب امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں, بزنس مین, امام نسائی کو دیکھ لیں. اچھا برو, اس سے پتہ ہوتا کیا ہے, بزنس جو ہے نا آپ کو دلیر بناتا ہے, پتہ آپ کو, یو ٹیک رسک. اور آپ ہمیشہ دیکھیے گا جو جاب کرنے والا بندہ ہے نا, he doesn't take risks. وہ ڈرتا رہتا ہے, او یار اگر یہ نقصان ہو گیا. اچھا وہ بڑا ڈو کہ ہاؤ ٹو, اچھا ٹیکنگ رسکس جو ہے نا از امپورٹنٹ, بٹ ٹیکنگ ridiculous risks, calculated risks, وہ crazy بات ہے. calculated risks this is very important کہ جو بھی سن رہی ہے نا آڈینس, وہ اس طرف بڑی موٹیویشنل چیز لگتی ہے نا کہ یار ہم اپنا کاروبار شروع سارا پیسہ کہ انویسٹ نہ کر دیں. مطلب اپنے آپ کو پہچاننا نا بڑا ضروری ہے. one needs to know کہ یار میں کس اسٹیج پہ بزنس پہ جمپ کر سکتا ہوں. there are lot of people اس وقت باہر جو ہے نا, وہ جس ایریا میں جاب کرتے ہیں نا, انہوں نے سائڈ پہ ایک اپنا جس کو سائڈ ہسل یا کچھ نہ کچھ نام دے کے چھوٹا سا کام شروع کرتے ہیں ویکینڈز پہ یا ایوننگز میں. اٹس اے اسکل دیٹ یو لرن اوور ٹائم, اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار اف اٹس اسٹارٹنگ ٹو ورک تو وہ پھر کوئٹ کرتے ہیں اور اس کو فل فلیج کر دیتے ہیں. دیٹس ون اسمارٹ وے آف ڈوئنگ اٹ, انلیس اینڈ انٹل یو آر ویری شیور اباؤٹ اٹ کہ یار میرا یہ کام ہے. جیسے میں نے جب اپنا تھا تو میں نے خیر ڈفرنٹ ریزن تھی, میں نے کہا تھا آئی ہیڈ ٹو کوئٹ مائی جاب بیکاز آئی واز گیٹنگ برنڈ آؤٹ وہاں پہ, اور میں نے کہا میں نے اتنا ٹائم کسی اور کو نہیں دینا. آئی وانٹ, میں نے کوئٹ کر کے ساتھ میں نے پلاننگ شروع کی تھی, بائی دا ٹائم آئی کوئٹ اور میرا ود ان اے منتھ اگلا کام اپنا میں نے شروع کر دیا. اچھا میں ایک اور اسپیکٹ بتاتا ہوں کہ کیا ڈونٹ یو تھنک کہ لوگ بزنس کرنے سے ڈرتے اس لیے کہ ایک تو 2 نمبری پاکستان میں بہت ہے. مجھے کئی لوگوں نے شکایت کی کہ یار پیمنٹس نہیں آتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. لوگوں میں فیئر بھی بہت ہے بزنس کرنے کے حوالے سے. بزنس کے ساتھ نا ایک مسکنسیپشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر بزنس اپنا کروں گا نا تو میں ود ان تھوڑے سے بعد نا اسٹیٹ بن کے بیٹھ جاؤں گا اور میرا کام چل رہا ہوگا. یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ. بلکہ انفیکٹ جب آپ جاب کرتے ہیں نا تو آپ ایک پرٹیکولر رول آپ کو ملا ہوا ہے, آپ ڈیلی جاتے ہیں, بڑا آرگنائز ہوتا ہے, آپ کے اندر ڈسپلن زیادہ ہو جاتا ہے, اینڈ یو ڈوئنگ اٹ ویری, صبح گئے شام تک آپ نے کیا, ڈن ہے. بٹ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ ایڈمن کا کام بھی کر رہے ہیں, آپ ایچ آر کا بھی کام کر رہے ہیں, آپ مارکیٹنگ بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, شروع میں بہت ساری چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں, تو دیر از اے لاٹ آف, جیسے کہتے ہیں نا, ہسل بسل بہت ہوتی ہے اور ضروری اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک میں دو چیزوں میں اگر اس کو دیکھوں نا, آئی سی اٹ ان 2 ways کہ ون پرسن جو بھی انسان ہے نا, ایک تو سیلف امپروومنٹ پہ کام کرے اور دوسرا توکل. دیکھیے ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ یار رزق انشاءاللہ اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, اور مل جائے گا انشاءاللہ. وی نیڈ ٹو سلیکٹ ہاؤ وی وانٹ ٹو میک
that money. मतलब मैं बेकरी खोल के भी कमा सकता हूँ, मैं जॉब करके भी कमा सकता हूँ, मैं रेडी लगा के भी कमा सकता हूँ. It could be anything. I need to see how I going to ये make it. सोचना कि बहुत ही लेविश बिजनेस करूंगा, ये भी एक धोखा है. मैं ऐसी यूथ को जानता हूँ शकरकंदी की रेडी लगा के, मैं मजाक नहीं कर रहा, शकरकंदी की रेडी लगा के पैसे कमाए. शकरकंदी अच्छी खासी बिकती है और एक जगह नहीं, जगह जगह रेडी रखी हुई है. एक का आइडिया था छल्ली लगाना, मतलब एक का आइडिया था कुल्फी को रेप्लिकेट करके जगह जगह वो रेडी खड़ी की हुई है, पैसे आ जाएंगे. तो वो क्या मसला है आपको. और एक बात मैं और यूथ को एडवाइस करने आऊँगा, मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात एक अपने टीचर की याद आ गई. उन्होंने कहा कि बिजनेस हमेशा ऐसा करें जिसमें लोगों का फ़ायदा, और उससे अल्लाह ताला, जैसे दूध दही इसमें लोगों का फ़ायदा है. लेकिन जो आइसक्रीम है ना, मैं आइसक्रीम को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली कि उससे ओबेसिटी है, इट्स अ गुड बिजनेस, बट मिल्क एंड डेयरी इज़ फार बेटर देन डूइंग अ बिजनेस रिगार्डिंग आइसक्रीम. हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी है कि यू शुड हेट वेल्थ, तुम्हें पैसे से नफरत होनी चाहिए. यानी जो एक जो लोग दीनी तबका है उसके यहाँ एक पैसे से ना नफरत पैदा की गई है. आई थिंक वी शुड नॉट हेट वेल्थ, वी शुड हेट होल्डिंग वेल्थ. ठीक है, सहाबा ने और ताबीन तबा ताबीन ने, बल्कि जो दीन का कॉन्सेप्ट है इसको अल्लाह का फजल कहा गया है, जो रिस्क है. ठीक है, कुरान में क्या था सूरह जुमा में कि नमाज में पढ़ने के बाद वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल तलाश करो. सो ये है अल्लाह का फजल, बट होल्डिंग वेल्थ इज अ कर्स. ठीक है, सहाबा नेवर हेटेड वेल्थ, दे हेटेड होल्डिंग वेल्थ. और आप देखिए जैसे गुड वैल्यूज की बात है, वी शुड नॉट हेट डूइंग बिजनेस, वी शुड हेट हाउ पीपल डू बिजनेस, गलत तरीके से झूठ बोल के दोनों करके. और हमें तो अल्लाह, यानी सुभान अल्लाह, मैं समझता हूँ कि सहाबा ने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, बड़े बड़े लोग एंटरप्रेन्योर्स थे. अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख लें आप, सारा उनका बिजनेस स्टैंड भी करता था गुड वैल्यूज पे, गुड वैल्यूज पे. इनफैक्ट अच्छा, तो मुझे लगता है आजकल के दौर में ना, मेरे एक नस्ट की वो एक टीचर है, उन्होंने बल्कि अलग कहते हैं आजकल के दौर में जो कंपटीशन है ना, इनफैक्ट वो बहुत लो हो गया है. प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल यहाँ पे है, झूठ यहाँ पर है, कमिटमेंट लेवल यहाँ पर है, मेहनत, मतलब सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है यूथ में. तो अगर आपने आज कामयाब होना है ना, तो आप एक तो ऑनेस्ट हो जाए, थोड़ी सी भी एफर्ट डालना शुरू कर दें और फोकस्ड हो जाए, आप खुद उभर आएंगे, आप सच बोलना शुरू कर दें, वैल्यूएबल हो जाएंगे. वैल्यूएबल, बिकॉज़ देयर वेरी फ्यू. हम लोग क्या करते हैं, आपको कमिटेड प्रोफेशनल लोग हायरिंग की आप भी बात करें, मैं भी, हम लोग वेरी फ्यू पीपल जो कि आपको हायरिंग करना इतना मुश्किल काम हो चुका है, बिकॉज आपको कमिटेड ऑनेस्ट मेहनती लोग मिलते हैं. आप सिर्फ कमिटेड ऑनेस्ट बन जाए. व्हाट वी डू इज वी ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर. यार एंड सुभान अल्लाह, देखिए ना ये कितनी ज़बरदस्त बात है. हम अमूमन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यार बस नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, दैट इज़ इस्लाम. अगर एक बंदा घर से बाहर निकलता है ये सोचते हो कि यार आई हैव टू अर्न हलाल मनी, वल्लाही फ्रॉम सुबह से लेकर शाम तक अगर आप इसी कोशिश में लगे हुए हैं, आपके हसनात लिखते जा रहे हैं. क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और जो ईमान, यानी क्या कहते हैं, ईमानदार ताजिर, विल बी लाइक दिस ऑन द डे ऑफ क़यामत. सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है. वो जब मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात करता था हाँ जी, ही वाज अ हॉर्स मर्चेंट, घोड़े बेचा करते थे. ठीक है, और घोड़े बेचने में फॉर एग्जांपल जब घोड़ा कोई लेने आता था तो कहते थे कि 1000 दिनार्स फॉर दिस हॉर्स. ठीक है, ओके ठीक है, क्योंकि इतने इनका ऑनेस्ट वो था ना, कहते नहीं वेट अ सेकंड, डोंट पे मी 1000 दिनार्स, ये इसके दांत में थोड़ा सा मसला है. ठीक है, पे मी 950. ओके 950, वेट अ सेकंड, इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इंडियन मिसाल दे रहा हूँ कि या किसी और नस्ल की थी, प्योर अरब हॉर्स नहीं है. ठीक है, तो यू पे मी 900. ठीक है, और इसके हूफ में थोड़ा सा मसला है, यू पे मी 850. बस वो कहता है यार, ही शोड देम ब्रदरहुड एंड इन रिटर्न दे शोड हिम इवन सुभानअल्लाह. और ही नेवर होल्डेड हिज हॉर्सेस. 3 से 4 दिन में वो अपने माल को बेचा करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग किया करते थे. इनके पास घोड़े आए 1000 हॉर्सेस, 2-3 दिन में कोई लेने वाला नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि उसी रेट पे जिस पे उन्होंने परचेज किया था उसी पे बेच दिया. और उनकी जो यानी जो नेक हैंडल्स, यानी जो रोप्स थी वो रख ली और हर रोप को 1 दिनार भेजा. एंड ही अर्न 1000 हॉर्सेस थे, 1000 दिनार्स कमा लिए रोप्स बेच के. सिंपल. इवन ये एक सुभान अल्लाह, हमने पैसे कमाने क्यों हैं, असल बात ये है. मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना. हमने तो पैसे कमाने पे स्किल से बात कर ली. वी शुड अर्न मनी टू गिव इन चैरिटी. ये विजन होना चाहिए. अगर तो आपके दिल में लालच है, आई वुड नेवर सजेस्ट टू अर्न मनी. आई वुड सजेस्ट टू आप थोड़ा कमाएं. नहीं, लालच से क्या मुराद है? अगर एक बंदा ये चाहता है कि वो उसका लाइफस्टाइल कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसे ना खाने का मसला हो, ना आगे पीछे जाने का मसला हो, जो भी उसका कोई काम है वो कंफर्टेबली हो रहा हो, तो डू यू थिंक इट्स लालच? मैं समझता हूँ कि अगर उसमें देने का जज्बा नहीं है ना,
اگر اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے اور وہ صرف اپنے لائف اسٹائل کو کمفرٹیبل کرنا چاہتا ہے, اچھا صرف ٹھیک ہے, تو اٹس اے رانگ کانسیپٹ. یہ سیلفشنس کا جو کانسیپٹ, مسلمان کبھی بھی سیلفش نہیں ہو سکتا. مسلمان ہمیشہ گیور ہوتا ہے, اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے اس ویژن کو بڑھائیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا, ارن بلینز آف روپیز, کہ آئی ہیو ٹو ریوائیو دا سن آف عمر بن خطاب آف گیونگ 50% اوے, اور دا سن آف بکر صدیق آف گیونگ 100% اوے. میں اس لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اور گیونگ ارلی صدقہ, وہ بتا رہے تھے نا, ایک وہ ملیشیا کا جو بھی ریچسٹ مین ہے, سبحان اللہ, وین ہی کیم فرام سیریا ٹو ملیشیا, 15 سال پہلے کی بات ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کمانے کو, کیونکہ اس کی فرام ریگس ٹو ریچز, یعنی بلینئرز آج آپ دیکھ لیں جو ٹوٹل اراؤنڈ 300-400 بلینئرز ہیں, ہاف جو ہے نا ان میں سے دے آر فرام ریگس ٹو ریچز. ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے کچھ نہیں ہوتا نا, تو یور ایبلٹی ٹو ٹیک رسک بہت ہائی ہو جاتی ہے, بیکاز جب ہے ہی نتھنگ ٹو لوز نا, وہ آپ رسک پھر بڑے سے بڑا لیتے ہیں. ایک یہ بھی ہے ہمارے یہاں پہ جو بھی آپ بات کرتے ہیں نا, ہمارے یہاں پہ کہ بندہ کوئی ریڑھی لگا لے. ایک بندہ جو DHA بیریا اسلام آباد کے سیکٹرز میں رہتا ہے نا, اس کا باپ بھی کبھی الاؤ نہیں کرے گا اپنے بیٹے کو کوئی اس طرح کا چھوٹا سا کاروبار کرنا. مطلب کسی کو کہنا ہم دودھ کی دکان کھولنے لگو, کہے گا یار خاندان میں کیا ہوگا, اور باہر جا کے ہم پوچھے بھی لگاتے ہیں میکڈونلڈس میں, باہر جا کے ہم ویٹر بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو کہنا ہے کہ میں ملک شاپ کھول رہا ہوں تو پھر شاید مسئلہ نہ ہو. ملک شاپ نہیں, وہ آپ کہنا پڑے گا ملک اسٹور. آپ نے بات کی, میں نے تھوڑا سا کیس اسٹڈی کیا تھا ان کا کہ ہاؤ ڈیڈ ہی اسٹارٹیڈ, اور پھر انہوں نے کیا کیا کیا. بڑا انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی. ہی اسٹارٹیڈ ود ڈیری جو ہے بزنس, ہی اسٹارٹیڈ سیلنگ ڈیری پروڈکٹس. اس کے بعد جب ان کے پاس کیپٹل آیا تو ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ بزنس آف سیڈلز آف ہارسز, اور وہ بڑا یونیک بزنس تھا اس ٹائم پہ عرب. سیڈلز چونکہ اس کی شارٹ بہت ہوتے تھے, تو وہاں سے ماشاء اللہ پیسے کما کے he thought کہ why not purchase my own horses and camels and start giving them on rent. پھر انہوں نے تجارت شروع کی, کپڑوں کا کام شروع کیا. تو وہ نا یونیک بزنسز کرتے کہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کیا, لوگوں کے فائدے والے بزنس, وہاں سے برکت ہوئی, وہاں سے یونیک بزنس اٹھایا ایک آئیڈیا, وہاں سے پھر جو کامن بزنسز تھے اس میں ہر جگہ جو ہے وہ. اچھا, ایک بڑا کامن طریقہ یہ بھی ہے بزنس کو گرو کرنے کا. بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ اپنی پروفٹ میں سے نا ایک حصہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے الوکیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. سیور کا بزنس ہے, سیور کا بزنس جو آپ کا ماڈل ہے, ہاں بڑا زبردست ماڈل ہے کہ انہوں نے رکھ لیا جی اتنا جو ہے ہمارا حصہ, یہ تو ہم چیریٹی کرتے ہیں. البیک بھی آئی تھنک یہی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بتا تھا نا, وہ جو ملیشیا کی جو ریچ مین کی اسٹوری, اس کے جو لبے لباب تھا نا, یعنی اس نے اپنے جوتے بیچ کے 10 رنگٹس لیے, ٹھیک ہے, 1.5 پاؤنڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے اس کو ایک ہی دن میں ٹریڈنگ کیا اس کو, اور اس کے پاس اراؤنڈ 10-20 رنگٹس آئے, ٹھیک ہے, ٹوٹل. تو اس کی ماں نے کہا پتر ہاف آف اٹ ان صدقہ اینڈ چیریٹی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا امجی ہاؤ اباؤٹ سیونگ دیز 10 رنگٹس اینڈ کو میں کیپٹلائز کروں, اور پھر جب زیادہ پیسے آ جائیں پھر میں صدقہ کر دوں. پھر میں نے کہا نہیں بیٹا, جو پیسے ہیں نا وہ پرنسپل اماؤنٹ سے, کیپٹل سے نہیں کمائے جاتے ہیں, وہ اپرچونیٹی سے کمائے جاتے ہیں, اور اپرچونیٹی آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت آئے اور وہ زیادہ پیسے کمائے, ہی شوڈ ڈیولپ اے ہیبٹ آف گیونگ ارلی صدقہ, ارلی چیریٹی. اگر آپ آج آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور آپ 2-3 ہزار صدقہ نہیں نکال سکتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ پھر جب آپ کے پاس لاکھوں ہوں گے نا, آپ وہ بھی نہیں صدقہ دے پائیں گے. ڈیولپ دس ہیبٹ. لوگ کچھ بزنس کی تو گروتھ اسٹریٹجی ہے برو یہ. اچھا, مجھے یہاں سے سوری احمد بن حنبل کا واقعہ ایک یاد آ گیا, امام احمد کا. وہ ان کے والد کی جب ڈیتھ ہوئی تھی نا, تو والد نے جو ایک دکان چھوڑی تھی جو رینٹ پہ وہ دینا چاہ رہے تھے احمد بن حنبل, تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے نا صدا لگایا کرتے تھے کوئی ہے جو اس کو رینٹ پہ لے گا, کوئی ہے. تو ہی یوز ٹو ریگریٹ کہ میرا نا ٹائم بڑا ویسٹ ہو رہا ہے, اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں علم نہیں, مطلب آئی وانٹ ٹو انکریز ان علم. تو ان کی مدر نے انہیں ایڈوائز کی کہ بیٹا تم نا علم پہ ٹائم لگاؤ اور اللہ پہ توکل کرو. اینڈ ہی ایکچولی ایکسیپٹیڈ دس ایڈوائس اور علم پہ ٹائم لگانا شروع کیا. اینڈ دا مومنٹ ہی ڈیڈ دیٹ, رینٹ پہ یوں یار ایکچولی میں اپنی بڑی تو حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ڈپینڈنٹ ہے نا, جیسے وہ حدیث ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں اس کا پتا ہے, کہ 2 بھائی, ایک بھائی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین کی کہ میں کماتا رہتا ہوں جبکہ میرا بھائی جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرتا رہتا ہے, اور ہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا, یہ نہیں کماتا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس کی وجہ سے تمہارا تمہیں بھی رزق زیادہ دیا جا رہا ہے. لعلک ترزق به, اللہ کہ شاید تمہیں جو رزق مل رہا ہو نا وہ اس بھائی وہ اس کی وجہ سے مل یار رہا ہے. ایکچولی میں نے بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس اپنی بات بتاتا ہوں. یقین کیجیے گا کہ جیسے وہ آیت ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, ہمارے یہاں ابھی یعنی جو بوائز ہیں بڑی کمپلین کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رزق تنگ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہیں جگہ جاب نہیں مل رہی, کام نہیں چل رہا, یہ ہے وہ ہے, گھر میں ٹینشن ہے. آپ یقین کیجیے گا اتنی پروفاؤنڈ آیت ہے نا یہ. یعنی میں عموماً اس آیت کو نا ایسے لیتا ہوں, فار ایگزامپل جسٹ کنسیڈر یور سیلف ایز اف یور ان اے ڈارک روم, باکس ہے, 4 دیواریں ہیں, دیر از نو ونڈو, اندھیرا ہے اور نو ایگزٹ. لیکن اگر آپ پھر بھی اللہ پہ توکل رکھتے ہیں, یعنی ایک چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے, یو ہیو ٹو بی متقی. متقی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایگزٹ نکال دیں گے, وہ چاہے کوئی دیوار جو ہے گر جائے, کچھ بھی ہو جائے, بنا دیں گے. یجعل یعنی مخرج. اچھا دیکھیں یہ کامن ناؤن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایگزٹ دیں گے آپ کو. اور آپ یقین کیجئے گا آئی ہیو پریکٹیکلی ایکسپیرینسڈ اٹ. وہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, واللہ اللہ شوز یو, اف یو بلیو ان می آئی ول شو یو مائی ویز. اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھلیں گے, آپ کے لیے بولیں گے اللہ اکبر. اللہ بڑا غیور ہے ویسے, اللہ تعالیٰ بڑے, جو بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ذلیل نہیں کرتے اور اس کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. یعنی ایک وہ واقعہ حاتم الاسم کا, جو کہ بڑا نیک زاہد تھے اور ہی وہ آلویز وانٹڈ ٹو گو ٹو حج, بٹ ریسورسز اتنے نہیں تھے. تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن 2-3 مہینے کا راشن ہے, اور حج اس ٹائم پہ اراؤنڈ 4-5-6 months لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر خلاص گھر بیٹھو, کیوں جانا چاہ رہے ہو حج پہ. لیکن بیٹی بڑی تقوی والی تھی. بیٹی نے کہا ابا جی آپ جائیں انشاءاللہ, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ رزق دے گا, آپ جائیں انشاءاللہ, اللہ پہ توکل, ہم تقوی والے لوگ ہیں, ہم یعنی نیکیاں کریں گے. ابا جی جب گئے تو 2-3 مہینے کا راشن تھا, جب وہ ختم ہو گیا تو اما جی آ گئی اس کے پاس, بیٹی کے پاس, ہاں جی یو بگ ماؤتھ, بڑی بڑھ کے والد نے بڑی باتیں کی تھیں, ابھی کہاں ہے رزق, کہاں ہے مال. سو دس گرل واز ویری اسپیشل. وہ پیچھے اپنے کمرے میں گئی, اس نے مصلی ڈالا, یعنی وستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے اور پیشنس سے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم انت قلت وقولک الحق ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یا رب تیرا وعدہ اور سچا ہے کہ جو تقوی اختیار کیا تو اسے رزق دے گا. یا رب ابھی کچھ یعنی یہ حالات یہ ہیں اور ہم نے اپنی بیسٹ ٹرائی کی. یا رب ہم تو تقوی والے, یعنی ہم کوشش تو کرتے ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ کی بھی نا جو سسٹم ہوتا ہے نا, اسی ٹائم بادشاہ ساتھ سے گزر رہا تھا, اور جب وہ گزر رہا تھا تو اس کو پیاس لگی, اور سبحان اللہ اللہ کے پلانس دیکھے, پانی ختم ہو گیا تھا پورے انٹراج میں, اینڈ ہی واز ناٹ پاسنگ بائی الون, پورا اس کو ایک انٹراج تھا اس کے ساتھ. تو اس نے کہا پانی ختم ہو گیا, ساتھ کسی گھر سے لے کے آؤ. تو حاتم الاسم کا گھر تھا, نوک کیا اور کہا بادشاہ سلامت گزرے تو پانی دیں. تو جب لڑکی کو پتہ چلا کہ بادشاہ گزرے ہیں تو حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے منزل کے مطابق ٹریٹ کیا کرو, رسپیکٹ دیا کرو. اس نے بڑا ڈیکوریٹ کر کے بڑا اچھی طرح سے نا اس کو پانی پریزنٹ کیا. اینڈ اٹ از اللہ ہو پٹس برکہ اینڈ لذت ان دا ٹیسٹ. جب اس نے پانی پیا نا, اس کو کبھی کبھی نا پانی پیتا کتنا پلیزنگ لگتا ہے. کہتے کسی گھر سے پانی لے کے آیا ہوں. نے کہا وہ حاتم الاسم جو نیک ہے. نے کہا او لیٹس پے ہم سلام. نے کہا نہیں شیخ وہ تو حج پہ گیا ہوا ہے. کہتے حج پہ گیا ہوا ہے تو پھر اٹ از آر ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر آف ہز فیملی. اور اس نے اپنے پاس سے گولڈ کوائنس کا ایک سیک نکالا اور اس کو گرا دیا اس کے گھر میں. اور اللہ تعالیٰ جب بڑھانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس نے اپنے پورے انٹراج سے کہا کہ the one who loves me should do the same. اور ان سب نے نا اپنے پاس سے وہ گولڈ کا نکالا اس کے, اور ان کا جو لان تھا وہ گولڈ کوائن سے بھر گیا. تو ماں خوش ہو گئی کہ کیا بات ہے جی, بلے بلے ہو گیا. ٹھیک ہے, بیٹی کو کہا کہ بیٹی رونے شروع ہو گئی. تو اس نے بیٹی کہا کہ what wrong with you, you are crazy, you know head. ہم جب رو رہے تھے اور بھوکے پیسے تم خوش تھی, اور جب اب مال آ گیا تم رونے شروع ہو گئی ہو. تو کہتی ہے کہ ماں جی ایک انسان نے رحمت کی نظر ڈالی ہم پہ تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. امیجن جب رب العالمین رحمت نظر کریں گے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از مین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے کہ تم لوگ ایفرٹ کرو. پھر دیکھو میں کیسے. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, میرے کولیگ ہیں تو وہ تھوڑے پریشان تھے, آج سے کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے. تو اکثر کہتے تھے کہ سر مجھے پریشانی ہے, مطلب میں کیا کروں, ٹیچنگ از ناٹ دیٹ پیبل, یہ وہ. تو
اب ماشاء اللہ ہی از ٹیچنگ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز اینڈ ویری ویل آف. تو مزے کی بات کہ مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر ماشاء اللہ یو آر گروئنگ ٹو مچ. تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا ایک اسکالر نے کہا تھا کہ آپ نا نیت کر لو حج کرنے کی اور 5,000 2,000 جتنی آپ کی استطاعت ہے نا پر منتھ سیو کرتے رہو اس کی انٹینشن کے ساتھ. ہی سیڈ آل آئی ڈیڈ از دس دیٹس اٹ کہ اللہ میں نے حج پہ جانا اور میں سیونگ کروں. اور اس کی برکت سے ایسے میرے لیے جاب اپرچونیٹیز کھلی ہیں. یونیورسٹیز نے مجھے بلایا اور پھر ماشاءاللہ ایک سے دوسری سے تیسری سے برکت ہوئی. یہ ایسپیکٹ جو ہے نا کہ اللہ پہ توکل یہ نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ساری ہماری باتیں سائڈ پہ ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا توکل اور یہ تقوی نکال دیں گے نا برادرز, کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایفرٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھی ریلائی کرنا ہے. اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹ, ٹھیک ہے, اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. ٹھیک ہے, میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنانس پڑھاتے تھے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ, کاسٹ اکاؤنٹنگ, انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ بھی پڑھائی انہوں نے, بڑے ماشاءاللہ اچھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سودی جاب کر رہا تھا, میں ایک بینک میں جاب کر رہا تھا, ٹھیک ہے, کمرشل بینک تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا سود حرام ہے اور سب چیزیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا, لیکن کہتے ہیں میرے اور کوئی سورس آف انکم تھا ہی نہیں, اینڈ آئی واز دا اونلی بریڈ ارنر. کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ گئے, ہاتھ پاؤں مارے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ گھر بیٹھے تھے, ہاں جی اب آسمان سے پیسے آئیں گے, تو انہیں ہاتھ پاؤں مارے برو. کہتے ہیں اس کے بعد جو میری گڈی اڑی ہے نا, جب میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں پڑھاتا ہوں, یہی اپنے فیلڈ کے حوالے سے, کہتے ہیں میرے یونیورسٹی اسپانسرڈ باہر کے ٹورز ہوتے ہیں, میں اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ پریزنٹ کرتا ہوں. تو یہ ایگزامپل کوٹ کرنے کی بات کیا ہے. اچھا, سمنگ اپ رائٹ آل آف دس کہ جو رزق ہے وہ کیسے آئے گا. ایک تو تقویٰ ہم نے کہا, توکل ہم نے کہا. ایک اور چیز ہم مس کرتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ گیو ٹائم ٹو آر پیرنٹس اینڈ صلہ رحمی نہیں کرتے. بگ پوائنٹ, صلہ رحمی نہیں کرتے. حالانکہ صلہ رحمی واحد عمل ہے برو جس کا سب سے پہلے دنیا میں اجر ملتا ہے, حدیث میں آتا ہے. صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں بھی رزق بھی بڑھتا ہے اور زندگی بھی بڑھ جاتی ہے. سو اف وی جسٹ لیو سم آف دا آورز فار آر خالہ, چاچے, پھپھے, تائے, اور اپنے ماں باپ کے لیے, اور ان سے جا کے بات کریں, ان سے مینٹین کریں ٹائز آف کنشپ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے. پھر ارلی صدقہ کیا, جیسے ہم نے بات کی کہ ارلی صدقہ دینا شروع کر. اصل میں یہ اتنا مزیدار کانسیپٹ ہے نا, جو یہ ہم نے باتیں کی ہیں نا, ہمیں کبھی لگتا ہے پیسے کمانے نا, اور ہم جو محنت کا جو کانسیپٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمبر آف آورز نا وہ بڑھا دیا. اینڈ اٹس آل اباؤٹ سکلز اینڈ ہارڈ ورک. جی میرے پاس ٹائم نہیں, ہم اکثر خالہ اور لوگوں کہتے ہیں ٹائم نہیں یار, میں بہت مصروف ہوں, بہت کما رہے ہیں, اور ہم ان کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے, اور ہمیں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. مے بی سم ٹائم وی ول میک منی, بٹ ہماری لائف اتنی آکوپائڈ ہوگی کہ ہمارے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم رہتا ہے, نہ کسی اور کے لیے ٹائم رہتا ہے. جبکہ اگر ہم یہ ایفرٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ کریں, جتنے آورس کام کرنا اس میں ضرور محنت کریں, اس کے اندر ٹک ٹاک اور رینڈم چیزیں نہ کریں, اس میں کام کریں. بحریہ ٹاؤن میں ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ہم سے بہت عمر میں بڑے ہیں, حاجی صاحب کہتے ہیں انہیں. تو وہ ماشاءاللہ ان کا مٹھائی کا بزنس ہے, مٹھائی کے بزنس سے پھر پراپرٹی میں آئے, پلازے ماشاءاللہ اب ان کے کھڑے ہوئے. تو ان سے میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا ہے ماڈل, کیا کیسے ایک دم آپ زیرو سے اسٹارٹ کیا, اور ماشاءاللہ یہ سیٹ کہ میری مدر نا مجھے ایک دعا دیا کرتی تھی, بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی. وہ حج بھی کرنے گئی یہی دعا کی, عمرہ بھی کرتی تھی یہی دعا کہ اللہ میرے پتر نو آسان ملن والا رزق دے, یعنی وہ کھپے نہ, میرا بیٹا جو ہے نا وہ اس چیز میں کھپ نہ جائے. اور آسان کہتے بس یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کریٹ کی, بزنس ہی ایسا میں نے الحمدللہ میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. آج وہ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں, اسکول کھولنا چاہتے ہیں, کتنے آئیڈیاز انہیں اور آ رہے ہیں, بیکاز اللہ ہیز میڈ اٹ ایزی فار. اور ہو سکتا ہے دیکھیں مینی ٹائمز ہم لوگ نا اپیرنٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق آپ کو پے نہیں مل رہی, یا آپ کو اس حساب سے پیسہ نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کو زیادہ پیسے دے دے, ہو سکتا ہے یو مائٹ ڈرفٹ اوے فرام دین آف اللہ. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یعنی وہی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے نا یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف, جتنا مل رہا ہے اس میں خوش ہو جائے. بالکل الحمد للہ. مولوی خطاب کہتے ہیں کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, I know what's going to hit me will not miss me, and what's going to miss me will not hit me. تو بچوں اور باقی لوگوں کے لیے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا ٹائم نکالیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں سیکنڈری ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ٹائم نکالیں نا, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا یبن آدم تفرغ لی عبادتی, کہ اے آدم تم میرے لیے میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارا جو صدر ہے وہ غنا سے بھر دوں گا. مطلب دنیا کے بارے میں بات ہے. وہ دوسری حدیث بھی مطلب
ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پوڈ کاسٹ اس بارے میں ہو اور ہم یہ 2 حدیثیں مینشن نہ کریں. وہ جو حدیث آتی ہے کہ من کانت دنیا ہمہ ہو, کہ جس بندے کا سب سے بڑا غم دنیا بن گیا, اور ان ادر ورڈز پیسہ بن گیا, بزنس بن گیا, تو وہ فرق اللہ علیہ. ہاں اللہ تعالیٰ اس کی نا ماتھے کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں فقر کو. یعنی اگر آپ کی پرائورٹی جو ہے وہ دنیا ہی بن گئی ہے صرف, ٹھیک ہے, بیلنس آپ نے اسٹرائک نہیں کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو گیو یو ہارڈ ٹائم ان اچیونگ یور ٹارگیٹس, اور پھر بھی آپ نہیں کر سکتے گے, اسی میں لگے رہیں گے. ہاں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ریئلائز دس کہ ریممبرنس آف اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ایٹ دا سیم ٹائم. وہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا قرآن میں بھی, کہ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو ان کی تجارت جو ہے نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ناٹ دیٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ تجارت دے آر ڈوئنگ تجارت, بٹ وین اٹس ٹائم فار ریممبرنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے ریممبر اللہ سبحانہ یہ ہمارے ادھر اسلام آباد میں اسکالر میں شاید آپ لوگ یاد ہو, کلاس ہو رہی تھی جو G6 میں, تو ان سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ جو اسلامک ایجوکیشن یا دین کو جو ٹائم دینا, اس کو ہم کس طرح ٹائم دیں, کتنا ٹائم دن میں ہم کام کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا فیملی ہے اور پھر ٹائم بچ رہا ہوتا ہے, تو کس طرح اس کو مینیج کریں نا. تھوڑا کیا اصل میں آپ کی نا پرائرٹیز الٹی ہے, اور اگر آپ نے اس کو رکھا ہوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ٹائم آپ دیکھیں, آپ نے کتنی عبادت کرنی ہے, کتنا پڑھنا ہے, کتنا قرآن, کتنا, یہ ساری چیزیں پہلے رکھیں دن میں, اس کے بعد باقی چیزوں کو ایڈ کریں. سو ہم جب اسکیجول بناتے ہیں نا, ہم پہلے کام پھر باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں. اگر ہم اسکیجول میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھیں نا, کہ ہم دن میں یا اپنے منتھ میں یا اپنے آبجیکٹیو, ہمارے منتھ کے اینڈ میں جو آبجیکٹیوز ہیں نا, اس کے اندر بھی دیکھیں ہم نے کتنا علم حاصل کیا, ہم نے کتنی عبادت کی, یہ سارے ہمارے کلیئرلی ڈیفائنڈ آبجیکٹیو. روزانہ کا کتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ فرام آور سیلف. روٹین اصل میں ہماری ہوگی, یو نو, اف وی چینج دس نا, ہم رکھیں کہ یار اتنا میں نے کرنا ہی کرنا ہے, جب تک وہ اچیو نہیں ہوگا باقی چیزوں میں کمپرومائز کروں, اس پہ کوئی کمپرومائز, بیکاز اف یو سی things will start to change automatically. ہمارا ذہن یہ ہے کہ قرآن ہم نے جب ٹائم بچے گا پورے دن میں تو ہم نے پڑھنا ہے, اور وہ نہیں بچتا. اکثر ہوتا ہے جو لوگ اس روٹین پہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آج پڑھا ہی نہیں یار, مس ہو گیا, آج یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اور یہ بالکل یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ ایسی ہوتا ہے, وی گیٹ سو آکوپائڈ ود دی ورک, دنیا فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. صحابہ کی پرائرٹیز آپ دیکھیں, ایک صحابی درخت چاپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چاپ کرتے کرتے اب کلہاڑا ہاتھ میں ہے اور وہ ہی از اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ٹری, آواز اللہ اکبر اللہ اکبر, انہوں نے اس کو اسٹرائک بھی نہیں کیا, وہیں چھوڑ دیا, اور کہتے ہیں دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ ابھی اقامت میں ٹائم ہے, 15 منٹ ہے, آرام سے تھوڑا سا کاٹ لو, 3 درخت کٹ جائیں گے, جیسے ایگزیکٹ ٹائم شروع ہو یار وضو بھی کرنا تھا. بٹ لیکن دس شوز یور پرائیورٹیز. اٹ واز ناٹ اباؤٹ یعنی کہ اگر آپ دین میں کیا ہے اور کیا نہیں, اٹس اباؤٹ ایک اور چیز پرائیورٹی. ہے کہ اسٹارٹ یور ڈے ارلی, یعنی کہتے ہیں نا کہ اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے. جس نے اپنی مارننگس کو اون کر لیا نا, اس نے اپنی دن کو اون کر لیا, اور جس نے اپنے دن کو اون کر لیا اس نے لائف کو اون کر لیا. اور پریکٹیکلی نا برو میں نے دیکھا ہے, میں الحمدللہ ابھی MSc سائیکالوجی بھی کر رہا ہوں, IOU سے ماسٹرز ان اسلامک سائنس بھی چل رہا ہے, پھر جاب بھی ہے, پھر فیملی بھی ہے ماشاءاللہ. تو میں نے جو دیکھا نا کہ اللہ نے جو مجھے جاب دی, میں صبح اٹھتا ہوں, ہے ہی ایسی, میری جاب ہی ایسی ہے, اسکول 7:30 اسمبلی لگ جاتی ہے, تو آئی ہیو ٹو ویک اپ ایٹ فجر. اس کے بعد الحمدللہ 6:30-7 بجے میں نکل جاتا ہوں. بحریہ ٹاؤن کافی دور ہے. موسٹ آف مائی ورک شاپس جو یوتھ کلب کی ہیں, تھنگس دیٹ میٹر پرٹیکولرلی, وہ اس ٹائم سلاٹ میں ڈیزائنڈ ہے 6 to 10. اچھا, اور اس میں اتنی برکت اللہ نے ڈالی ہے آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. اور یہ ہارس پاور آورز ہیں, یہ ہارس پاور آورز ہیں. میرا دماغ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے آؤٹ لائنس بناتے ہوئے اور یہ پریپیئر کرتے ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کیسے کیسے پوائنٹس میرے ذہن میں. بوری کلمۃ فی بکورہا, یس, اگرچہ کچھ کلام ہے حدیث کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے اس اوقات میں کے لیے. اب تو خیر ہمیں تو ویسے بھی سائنس کے تھرو بھی اتنی ساری ملٹیپل ریسرچز ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اس میں تو اگر بزنس کو ملٹیپلائی کرنا ہو تو مارننگس میں زیادہ انویسٹ کریں. بالکل کریں. اور اللہ تعالیٰ کو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا, اگر آپ 2 پارٹنر ہیں تو اللہ کو 3rd پارٹنر بنا لیں, اور اگر 4 ہیں تو 5واں پارٹنر بنا لیں, اور اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں, اور وہ انکم لازمی کسی بیوہ کے لیے, کسی یتیم کے لیے, یا دینی خدمت کے لیے, تاکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیوہ یا اس یتیم یا اس دیاوت کام کی وجہ سے آپ کو اللہ رزق دیتے ہیں انشاءاللہ. اور لاہور میں ہمارے ایک بھائی ہیں, نام نہیں لوں گا, ریا ہو جائے گی ظاہر ہے, وہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. کچھ علماء ہیں ان میں سے کچھ بلائنڈ, ایک عالم ہے وہ بلائنڈ عالم ہے, لیکن ہی ٹیچز مشکات, کین یو بلیو اٹ, اینڈ ہی سپورٹس دیٹ عالم ماشاءاللہ. اور اس سے اتنی برکت آئی ہے ان کے پیسے میں, اتنی برکت آئی ہے, اینڈ اٹس ہز مشن ٹو سپورٹ. مطلب یہ آپ کو پتہ ہے علماء ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے روزمرہ کے خرچات, لیکن دین کی خدمت کر رہے ہیں.
تو he has made his mission to support ulama, and I've seen so much barakat. تو اگر انٹینشن پیور ہے نا ہماری انٹینشن قبلہ ٹھیک ہے پھر رزق بھی دے گا اور رزق کمانے کا مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی آئے گا ٹھیک ہے. لیکن اگر بھئی کہ میں بس بہت زیادہ پیسے کما لوں اور پرپز آف وائی ڈو یو وانٹ ٹو میک منی والا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے اور جو ہم شروع میں ڈسکشن کی دین پھر گڑبڑے کا بارک اللہ فیکم اخوان. لیٹس کال اٹ اے ڈے اینڈ گو ٹو بزنس. یہ ابھی ٹائم سروس ہوئیں گے اس کے بعد. تو بارک اللہ فیکم اخوان. شیخ علی تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر ٹھیک ہے. الحمد للہ بلیس یو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو بابرکت بنائے اور سننے والوں کو فائدہ کا نفع بنائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.